راجہ خرم سے ایک ایسا دوستی کا رشتہ ہے کہ ہمیں مجبوراً جو ہے وہ ایک دوستی نبھانی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی مین جو وجہ ہے وہ علاقے کے لیے وہ بہتر کینڈیڈیٹ تھے۔ جس طرح سے انہوں نے 2018 سے لے کے 2021 تک پی ٹی آئی کے جب دور میں وہ رہے، انہوں نے جو اس حلقے کے اندر خدمت کی ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تو وہ آج بھی ان کا نام یاد کیا جاتا ہے۔ علی بخاری ہے، اس کو تو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں جو کینڈیڈیٹ آج کل گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن علی بخاری صاحب کسی بھی اپنے وہ جو ان کے سپورٹر ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ مجھے اس چیز کا بھی دکھ ہوتا ہے۔ علی بخاری صاحب ایک تو اس حلقے کے اندر نہ ان کی جان پہچان ہے، نہ کسی بھی ووٹر کے ساتھ وہ اٹیچ ہے۔ عمران خان کی جو سیاسی سٹرگل ہے اور میاں محمد نواز شریف کی اگر میں بات کروں اس ٹائم، تو آپ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ خان صاحب دیکھیں، ایک میں کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ میں اگر پارٹی میں نہیں بھی ہوں تو ان کی مقبولیت پوری دنیا میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت جب آپ انسان کسی لڑکی سے بھی کرتا ہے تو اس کو جب محبت نہیں مل سکتی تو اس کے دل میں محبت تو ختم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ حالیہ کچھ دنوں میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ویسے تو روز ہی ایک نئی خبر دیکھنے کو آتی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے کہ آئندہ کا کیا عمل ہوگا اور یہ جو حالات ہیں یہ کس سمت جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ معروف سیاسی سماجی کاروباری شخصیت راجہ ایسر صاحب موجود ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے درینہ کارکن رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہیں، کس بنا پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور اب یہ کیوں وہاں سے علیحدہ ہوئے، بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ویسے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا جو عمل شروع ہے وہ 9 مئی کے بعد ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے پریشر تھے یا جو بھی وجوہات تھی۔ آپ نے بھی 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑی، اور کیوں چھوڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ خبرنامہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ آپ آج میرا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ دیکھیں، باتیں تو بہت ساری ہیں جو دل تو چاہتا ہے کرنے کو، لیکن بس بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ مجھے شعر بھی یاد آ گیا ہے کہ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ کرے اے دل نادان، جب نصیب ہی اپنے ہاتھ نہ ہو تو پھر خواہشیں کیسی۔ خواہشیں ہزار تھی پی ٹی آئی میں جب تھے، تو دن رات ایک کر کے عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ ہر محلے ہر گلی میں لے کے گئے، کیونکہ خان صاحب ایک ایسے لیڈر تھے جو اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے تھے، لیکن بس کچھ ایسی وجوہات آئی کہ ہمیں اپنے دل کے اوپر پتھر رکھنا پڑا اور پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونا پڑا۔ صحیح ہے۔ 9 مئی کے بعد آپ نے پی ٹی آئی جو ہے وہ ادھر سے علیحدگی اختیار کی؟ 9 مئی کے بعد بالکل ہم نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی، لیکن اگر دل کی بات کریں تو میں کیونکہ بات عام طور پہ سچی اور کری کرتا ہوں، تو دل میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری وہ دھڑکنیں بھی رک جاتی ہیں جب یہ سوچتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں۔ لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا، پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ لیکن ہماری وہ کہتے ہیں کہ پٹوار میں ایک جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پھر دوستی نبھاتے ہیں۔ راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ ہماری ایک جو رشتہ تھا، دوستی والا رشتہ تھا، وہ ان کی ٹیم کا ہم حصہ تھے۔ جب انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تو پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس الیکشن کمپین میں ان کا ساتھ دیا۔ لیکن پی ٹی آئی خان صاحب کے والے سے بات کریں تو وہ
लीडर है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। दिल तो चाहता है सब बता दूं, लेकिन क्या करूं हौसला नहीं होता। बस आपका ये जो शेर है, इसमें आपको मेरी बातें भी सारी समझ आ चुकी होंगी कि जब मैं खान साहब का नाम सुनता हूँ तो मेरी दिल की जो धड़कनें हैं वो अच्छा भी। राय साहब, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, बहुत करीब तर उनको समझा जाता था, उन्होंने भी 9 मई के बाद जो है वो पार्टी छोड़ी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सियासत ही छोड़ी। असद उमर का नाम है, बहुत सारे दीगर लोगों का नाम भी है जिनके ऊपर प्रेशर था, दबाव था, फैमिली थ्रेट्स थे, तो उन्होंने ना सिर्फ पीटीआई बल्कि सियासत से ही लैदगी इख्तियार कर ली घर पे बैठ के। लेकिन आप तो मैं फिर भी अभी सियासत में नजर आ रहे हैं। सियासत में तो हम अगर आप बात करें तो मैं 1-1.5 साल हो चुका है कि मैं कोई सियासी जो एक्टिविटी है वो उस तरह से मैंने नहीं की। मेरा भी हाल समझ सकते हैं आप, उसी तरह का ही था। लेकिन राजा खुर्रम साहब के साथ एक दोस्ती थी, वो जो भी है उनके साथ हम चल रहे हैं। जैसा कि आपने बात की असद उमर और दीगर जो सियासी जो पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने पार्टी से अलग होकर सियासत भी छोड़ दी। उसकी मेन वजूहत ये है कि बात सच्ची करूँगा, जो जुल्म जबर हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उस तरफ में आ रहा हूँ, लेकिन जो एक सियासी कारकुन होता है किसी भी जमात का, वो जमात के नजरिए के ऊपर पूरा उतर रहा होता है। आपने राजा खुर्रम नवाज साहब के साथ दोस्ती निभाई, क्या जो नजरिया मुस्लिम लीग नून का है वो भी आप फॉलो कर रहे हैं? आपको मुस्लिम लीग नून का कारकुन कह सकते हैं? आज आप बड़े ख़तरनाक किस्म के सवाल कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के साथ हमारा बात सीधी है कि कोई नज़रिया मैच नहीं होता। सर, ना राजा खुर्रम नवाज साहब नून लीग के लिए खड़े हैं, उनकी सीट है उनके पास, उनके टिकट पे साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फोटो भी है, तो जाहिर सी बात है जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो आप नजरिए को देखेंगे, दोस्ती को देखेंगे, किसको देखेंगे? मैंने आपसे वही बात पहले भी की है कि राजा खुर्रम से एक ऐसा दोस्ती का रिश्ता है कि हमें मजबूरन जो है वो एक दोस्ती निभानी पड़ती है, क्योंकि उसकी मेन जो वजह है वो इलाके की के लिए वो बेहतर कैंडिडेट थे। जिस तरह से उन्होंने 2018 से लेके 2021 तक पीटीआई के जब दौर में वो रहे, उन्होंने जो इस हल्के के अंदर खिदमत की है तरक्याती कामों के हवाले से, तो वो आज भी उनका नाम याद किया जाता है। यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा, जाहिर सी बात है बहुत सारी लोग तारीफें करते हैं राजा खुर्रम नवाज साहब की, उन्होंने इलाके में बड़ा काम किया है, लेकिन वो दौर पीटीआई का था, तो आपको नहीं लगता कि वो क्रेडिट पीटीआई को भी जाता है? बिल्कुल। राजा खुर्रम देखें, बात यह है कि उससे पहले भी बहुत सारे एमएनए इस इलाके के अंदर, इस हल्के के अंदर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि पॉलिसी। कोई भी एमएनए है वो एक पॉलिसी लेके जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो भाग दौड़ करके उसको मंजूर करवाना और फिर वो फंड लेके हल्के के अंदर लगाना। तो पहले भी तो बहुत सारे एमएनए रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह से काम नहीं किए, उनका नाम याद नहीं किया जाता। तो राजा खुर्रम नवाज साहब का नाम क्यों याद किया जाता है? मेन वजह उनकी ये है कि काम वो हर डिपार्टमेंट में, मैं उनके साथ था, वो हर डिपार्टमेंट में किसी का छोटा मसला हो तो वो उस डिपार्टमेंट में कभी साथ चल के भी जाना पड़े ना, तो वो चल के भी जाते थे। इसी तरह डेवलपमेंट के कामों में लोकल गवर्नमेंट होगी, हेल्थ होगी, और इसके अलावा बाकी जो दीगर डिपार्टमेंट में, उनमें राजा खुर्रम नवाज साहब खुद जाके जाते थे, कोशिश करते थे, और वहाँ से जो स्कीमें होती थी मंजूर करवा के वो अपने हल्के के ऊपर लगाते थे। मेन वजह उनकी ये थी। यही आप समझते हैं कि NA48 जो हालिया इलेक्शंस हुए, पीटीआई के जो कैंडिडेट थे अली बुखारी साहब से राजा खुर्रम नवाज साहब बेहतर कैंडिडेट थे? राजा खुर्रम साहब बहुत ही बेहतर। ये अली बुखारी है, इसको तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आज आप देख लें कितने, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ जो कैंडिडेट आजकल गिरफ़्तार हो रहे हैं, लेकिन अली बुखारी साहब किसी भी अपने वो जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ नहीं खड़े हुए। मुझे इस चीज़ का भी दुख होता है। अली बुखारी साहब एक तो इस हल्के के अंदर ना उनकी जान पहचान है, ना किसी भी वोटर के साथ वो अटैच है, वो जाके वो बाराकाऊ और उस दीगर इलाकों के लेकिन लोग तो इस दफा हमने देखे, लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखे, लोगों ने इमरान खान को देखा है और इमरान खान के नाम पर वोट दिए, और कैंडिडेट इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं
ٹھیک ہے, یہ مطلب کچھ علاقوں میں شخصیت پہ ووٹ ملے, لیکن زیادہ تر لوگ تو عمران خان کو نہیں بالکل, وہ تو ووٹ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ شخصیت کو نہیں اس میں اس بار پڑا, وہ تو خان کے لیے پڑا ہے. اس بات کو تو میں اس کی انکار نہیں کرتا ہوں, وہ تو خان کو پڑا ہے. لیکن علی بخاری کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی ووٹر, دیکھیں ہمارا جو خطہ پٹوار کا علاقہ ہے, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے پھر وہ ان کو جو ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے جانا پڑتا ہے. تو علی بخاری صاحب سے ملنا بہت مشکل ہے. ہم نے بہت سارے, میں حلقے کے اندر جاتا ہوں تو الیکشن کے بعد لوگوں نے کہا یار یہ تو ایسا بندہ ہے, اس کے اندر ایسا ہے, وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہی اس کا ایسا ہے کہ ایک غرور اور تکبر والا. اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے. لیکن اس کو بہت سارے ہمیں پی ٹی آئی کے ورکر ملتے ہیں, وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر جو یہ والی چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, علی بخاری صاحب یا راجہ خرم نواز صاحب کا کمپیریزن ہم نے کیا, ظاہر ہے یہاں پر جتنے بھی کام ہوئے ہیں, پروجیکٹس ہوئے ہیں, وہ راجہ خرم نواز صاحب نے کیے, اور اسی بنا پر اور ایک آپ سے ایک تعلق بھی اس وجہ سے آپ نے ان کو سپورٹ بھی کیا, ووٹ بھی کیا, اور آج تک آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کی میں بات کروں گا. عمران خان کی جو سیاسی اسٹرگل ہے اور میاں محمد نواز شریف کی اگر میں بات کروں اس ٹائم, تو آپ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیچے تو ہم نے کمپیریزن کر لیا, دوستی آپ نے نبھا لی, کیا اوپر آپ راجہ خرم نواز صاحب کے لیڈر کو مانتے ہیں؟ بڑا ہی آپ نے مشکل سوال کر دی ہے. اب خان اور نواز شریف کا کمپیئر کبھی نہیں ہو سکتا, میں اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں آپ کا یہ کرتا. انٹرویو راجہ صاحب سنیں گے ناراض نہیں ہوں گے؟ نہیں, راجہ صاحب کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے ہیں. راجہ صاحب تو ایک بڑے دل کے انسان ہیں, وہ کبھی بھی کسی بھی اپنے دوست یا سیاسی ورکر کو یہ پریشرائز نہیں کرتے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی, وہ نہیں کرنی, کیونکہ جمہوریت ہے. جمہوریت کا حسن وہی ہے کہ جو پازیٹیو بات ہے وہ کرنی چاہیے. یہ جو حالیہ کچھ واقعات ہوئے اس کے بعد آپ اسٹل اس بات پہ ایگریڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ آج کل کے جو حالات ہیں اس پہ جو ظلم اور جبر ہوا ہے, میں اس کی تو پہلے تو مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں احتجاج سیاسی ورکر کرتے ہیں. آپ وائٹ ہاؤس دیکھ لیں امریکہ کا, وہاں پہ بھی احتجاج ہوتے ہیں, پرامن لوگ احتجاج کرتے ہیں, اور دنیا بھر میں کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پاکستان میں جو احتجاج ہوا ہے اور جو ظلم ہوا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں عمران خان کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے یا ان کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں بالکل نہیں, یہ میں مذمت کرتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. خان صاحب دیکھیں, ایک میں کہتا ہوں کہ میں نو ڈاؤٹ میں اگر پارٹی میں نہیں بھی ہوں تو ان کی مقبولیت پوری دنیا میں ہے. خان ایک برانڈ ہے, اس کی جو پہچان ہے. میں خود بھی باہر کے ممالک میں ٹریول کرتا رہتا ہوں, وزٹ پہ جاتا رہتا ہوں, تو یقین جانیں کہ جب میں کسی جگہ پہ کسی جگہ شاپنگ کے لیے یا کسی بھی جگہ پہ جاتا ہوں, ریسٹورنٹ میں, تو جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے چاہے گورا ہو یا کسی بھی ممالک کا شخص ہو, وہ سب سے پہلے یہی کہتا ہے عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. عمران خان سے آپ ابھی بھی محبت کرتے ہیں؟ محبت تو آپ کو پتہ ہے کہ محبت تو وہ چیز ہوتی ہے, جب میں تھوڑی سی ایک معذرت کے ساتھ ایک ایسی بات کروں گا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت جب آپ انسان کسی لڑکی سے بھی کرتا ہے تو اس کو جب محبت نہیں مل سکتی تو اس کے دل میں محبت تو ختم نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے, تو یہی ہے, اب سمجھ جائیں آپ. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر محبوب کوئی بات کہے یا آپ سے کوئی بات کرے تو آپ وہ مانیں. عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال دی ہے, گئے تھے آپ؟ ہم نہیں گئے تھے. تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ بس کچھ مجبوریاں ہیں, جیسے محبت میں کبھی کبھی ایسی مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں, وہاں پہ پھر قربانیاں دینی لیکن عشق اور محبت میں تو پھر سب جائز ہوتا ہے. وہ تو جائز ہوتا ہے, لیکن بس کچھ مجبوریاں ہیں جہاں پہ انسان محبت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑ جاتا ہے, تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, مجبوری ہم آپ کی سمجھ سکتے ہیں. اچھا, اب تھوڑی سی بات کریں گے جو اس ٹائم کا جو سینیریو ہے, کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل, کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں پی ٹی آئی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان ہے تو پی ٹی آئی کا مستقبل ہے. باہر جو آج کل جو لیڈر ہیں جو بنے پھر رہے ہیں، جیسے کہ میں گنڈا پور کی بات کروں گا، جو ظلم ہوا وہ جس طرح بھاگے، وہ اور بشرا بی بی بھی جو تھی وہ بھی بھاگی ان کے ساتھ، تو وہ بہت ہی غلط ہوا. اپنے ورکر دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے کے پی کے لوگوں نے عمران خان سے محبت کی ہے، یقین جانے کہ وہ میں صدیوں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. جس طرح سے وہ جان نچھاور کر رہے ہیں، اپنی جانیں تک انہوں نے قربان کی عمران خان صاحب کے لیے. تو پٹھان ویسے بھی ایک زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، تو کسی سے عشق کرتے ہیں تو وہ پھر قبر تک کرتے ہیں، اور اگر کسی سے پھر دشمنی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی نسلوں تک کرتے ہیں. تو انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جو محبت کی، وہ اس کی میں اگر جتنے بھی تعریف کروں وہ کم ہے. میں نے یقین جانے بہت ساری ویڈیوز دیکھی، لوگ بیچارے غریب لوگ بھی خان کا جھنڈا اٹھایا ہوا، خان کی تصویر اٹھائی ہوئی. دیکھیں سیاسی ہر بندے کی پارٹی ہوتی ہے، کسی سے بھی. میں اگر آج پی ٹی آئی میں نہیں ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ غلط ہیں. ان کا وہ اگر خان صاحب سے محبت کرتے ہیں یا پرامن احتجاج کرتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. وہ خان صاحب سے لوگ اگر محبت کرتے ہیں تو آپ زبردستی کسی کے دل سے محبت نہیں نکال سکتے. یہ جو آج کل ظلم و جبر ہو رہا ہے اس طریقے سے نہیں نکال سکتے. مجھے اب اس چیز کا دکھ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسی سے مجھے ایک اور بات بھی، کل کی ایک بات یاد آئی ہے، شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو. کل ایک جو یہاں پہ کرال کے اندر ایک سیاسی طور پہ ایک بندے کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس کے جوان بچہ 23 سال کا، جب وہاں سے تھانے سے کسی بندے نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ کے والد صاحب کو 14 دن کے ریمانڈ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ آ کے ان سے مل لیں یا کوئی کپڑے وغیرہ یا کوئی چیزیں دے لیں. تو وہ راستے میں آ رہا تھا بیچارہ، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ وہیں پہ گر کے وہ گرا، اور جب پتہ چلا تو ہارٹ اٹیک تھا. ٹینشن تھی، اور وہ بیچارہ 23 سال کا جوان فوت ہو گیا. اور اس کے والد صاحب کو ابھی تک اس چیز کی خبر نہیں ہے. دیکھیں جو قید تنہائی کے اندر ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا. اگر سوچیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ 4 دیواری کے اندر قید ہو، تو اس کی چیخ و پکار اور اس کا جو دکھ ہے وہ کیسے رہے گا. وہ بھی یقین جانے کہ اس دکھ میں اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے ظلم ہو رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. اچھا راج صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر ہونے والے ظلم کی آپ نے مذمت کی، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس 3-4 مہینوں میں آپ نے بھرپور مذمت کی. میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں. الیکشنز جو ہوئے 8 فروری کو، عمران خان کہتے ہیں میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اس کی بھی مذمت کریں گے؟ دیکھیں الیکشن تو 2018 میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو الیکشن تو کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں. الیکشن میں اب دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ ہی کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی پرابلم رہی ہیں. اس الیکشن پہ میں اوورال میں پاکستان کے الیکشنز کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے حلقے کی الیکشنز کی بات کرتا ہوں. 18 میں بھی ہوا تھا، بھاری اکثریت سے لوگوں نے ووٹ دیا، اس دفعہ لوگ زیادہ نکلے. یہاں پر الیکشنز فیئر ہوئے ہیں اس حلقے؟ بالکل، اس حلقے میں بھی فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہر جگہ پہ نہیں ہوئے، لیکن اس حلقے میں فیئر الیکشن ہوئے. ہر جگہ پہ پولنگ ایجنٹ موجود تھے اور وہاں پہ فیئر الیکشن ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے حلقے میں جو کام کروایا راجہ خرم نواز صاحب نے، بھرپور کام کروایا ہے. کچھ کام رہتے ہیں، کون سے کام رہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں راجہ صاحب ترجیح بنیاد پر ان مسائل کو حل کریں؟ لیکن 2018 سے 2021 کے درمیان جو 3 سال کا جو ہمارا ٹینیور تھا، اس میں بہت ساری اسکیمیں پینڈنگ بھی رہ گئی تھی، بہت سارے کام ہو چکے تھے. لیکن اب وہ جو اسکیمیں ہماری پینڈنگ رہ چکی ہے، جیسے کہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام رہ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سیوریج ہے، اور جو ڈسپینسریاں ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے تھے،
ان کو بھی اپ گریڈ کر کے وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی اچھے ڈاکٹر جو ہے وہاں پہ ہوں، جو کوئی چھوٹی موٹی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ہر یو سی میں ایک سہولیات ہو. اور اس کے علاوہ جو ہمارا میگا پروجیکٹ اس دور میں چل رہے تھے، ایک تو کالج بھی پاکستان ٹاؤن میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ برما پل ہو گیا، اور ابھی جو ہمارا پلان ہے ترلائی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ہاسپٹل کے لیے، وہ ہمارے جو ہے وہ ذہن میں ہے کہ اس کو کمپلیٹ کریں. روات کے اندر ایک بڑا ہاسپٹل وہاں پہ بھی کمپلیٹ کریں، اور اس کے علاوہ کچھ نوجوانوں کے لیے کچھ گراؤنڈس کے لیے دیکھ رہے ہیں ہم جگہ وہ ہو. اور اس کے علاوہ جاب کوٹا جو کہ راجہ خرم صاحب نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے اسلام آباد کے اندر، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پہلے جب بھی کوئی جاب کوٹا آتا تھا تو سارا پنجاب اور دیگر جگہوں پہ کے لوگ آگے کرتے تھے. تو خرم نواز صاحب کی یہ کوشش تھی کہ انہوں نے 50% جو کوٹا تھا وہ منظور کروایا، اور وہ اس دفعہ پولیس کی جو بھرتیاں آئی اور دیگر ہیلتھ ہر جگہ پہ آئی، وہاں پہ اسلام آباد کے نوجوانوں کو نوکریاں ملی، اور وہ راجہ خرم صاحب کی کوششوں سے ملی تھی. اور انشاءاللہ ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس 50% جو کوٹا ہے اس کو ہم 100% پہ لے کے جائیں یا 80% پہ لے کے جائیں، تاکہ ہمارے اسلام آباد کے نوجوانوں کو اچھی نوکریاں ملیں اور ان کے لیے روزگار کے جو موقع ہیں وہ اچھے ان کو فراہم کیے جائیں، اور دیگر ان کو سکلز کے لیے ہم اچھا جو ہے وہ ایک اپرچونٹیز لے کے آئیں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے ملک اور ہمارے پاکستان کا نام بھی روشن کریں. ٹھیک. اچھا رائی صاحب، آخری سوال ہے میرا. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جدوجہد کی، آپ کی قربانیاں بھی ہیں. پارٹی چھوڑنے کے بعد آپ نے کچھ ٹائم سیاست سے بریک لیا، اب دوبارہ سے آپ منظر عام پر آ کے اور راجہ صاحب کے ساتھ کھل کر حمایت کر رہے ہیں. فیوچر پلانز کیا ہیں؟ آپ ان کے ساتھ آخری دم تک رہیں گے؟ اور آبویسلی میں تو اس تمام ڈسکشن کے بعد آپ کو مسلم لیگ نون کے کارکن کہوں گا، کیونکہ آپ ان کے M&A کے ساتھ کھڑے ہیں. فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دیکھیں، فیوچر پلان تو اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ راجہ خرم صاحب سے ایک ہمارا دوستی کا رشتہ ہے، میں ان کی حد تک ان کے ساتھ ہوں. باقی میرا اب اس طرح سے سیاست میں اب دل نہیں رہا، جو آج کل کی سیاست ہے اور آج کل جس طرح سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے دل بھر گیا. اسی لیے پچھلے 1.5 سال سے میں سیاست سے آؤٹ تھا، اور آگے بس راجہ صاحب کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے وہی نبھائیں گے. باقی اس کے علاوہ خاموشی ہے، اور اپنی یونین کونسل کی حد تک جو خدمت ہو سکی وہ ہم ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. راجہ ایسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کی کیا وجہ تھی، اس وقت یہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں. تمام تر گفتگو آپ نے سنی. میرے لیے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ان کی محبت ابھی بھی عمران خان کے لیے ہے، کھڑے یہ راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے، اس کا بھی کوئی نعم و بدل نہیں ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.